میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے اپنے دل کو سکون دو، اپنی سوچوں کو ایک جگہ جمع کرو اور یہ یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہم سب کو کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا ہے۔ کوئی غریبی کی تنگی میں پریشان ہے، کوئی بیماری میں جکڑا ہوا ہے، کوئی قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے اور کوئی دل کے سکون سے محروم ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ اس کی رحمت کے خزانے بے شمار ہیں۔ اس کی کرم نوازی کے سامنے ہماری ساری مشکلیں رائی کے دانے جیسی ہیں۔ اس لیے آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں معمولی عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کلام اور نبی کریم کی دعاؤں سے لیا گیا ایک ایسا نگینہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ غریبی کو خوشحالی میں، بیماری کو صحت میں، تنگی کو راحت میں اور مایوسی کو دولت و برکت میں بدل دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی نماز پوری کرنی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کیا جائے، کیونکہ رات کا سکون، دل کی ایکاگرتا اور دنیاوی جنتوں سے دوری آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ کو اپنی جانماز پر بیٹھ جانا ہے اور وہیں سے اٹھنا نہیں۔ کوئی بات چیت نہیں کرنی، کوئی ہنسی مذاق نہیں کرنا، پورے دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آج کا یہ عمل میری تقدیر بدل دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ درود رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ آپ کے ذکر کو قبولیت کے قابل بناتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے، رحمت بھی اور دعا کا نچوڑ بھی۔ اب آتا ہے اصلی وظیفہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی تسبیح ہاتھ میں لینی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ گنتی بھول جاتے ہیں اور پھر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنی بار پڑھا۔ اس لیے میں بار بار کہوں گا کہ تسبیح ضرور ہاتھ میں ہو اور ہر دانہ پھیرتے ہوئے پورا دھیان رکھیں۔ اب آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک عظیم نام ہے جس کا مطلب ہے بے حساب دینے والا۔ آپ نے یہ نام مبارک بار پورے دل سے پڑھنا ہے۔ ہر بار جب آپ یا وہابو پڑھیں، دل میں یہ تصور لائیں کہ میرا رب مجھے دے رہا ہے، وہ میرے ہاتھ بھر رہا ہے، وہ میری زندگی کے خالی حصوں کو نعمتوں سے بھر رہا ہے۔ دھیان رہے، یہ لفظ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے نکلنا چاہیے۔ اگر دل غافل رہا تو زبان کا عمل ادھورا رہ جائے گا، مگر اگر دل شامل ہو گیا تو اللہ کی رحمت ضرور شامل ہوگی۔ 11 بار یہ نام پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ یہ دعا لمبی ہونی چاہیے، عام سی نہیں بلکہ دل سے نکلی ہوئی پکار۔ آپ نے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، اپنی غلطیوں پر رونا ہے، اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا عمل قبولیت کے دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ اب سنو، اس کے ساتھ ایک اور مضرب وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ہے حضرت یونس اسس کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من ظالمین۔ آپ نے یہ دعا 41 بار پڑھنی ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ سوچیں کہ جیسے حضرت یونس اسس مچھلی کے پیٹ اور اندھیروں سے نجات پائے تھے، ویسے ہی میں بھی اپنی غریبی، قرض، بیماری یا پریشانیوں کے اندھیروں سے نکل رہا ہوں۔ یاد رکھو، وظیفوں کی اصلی طاقت یقین۔ اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا رب میری پکار سنتا ہے تو کوئی طاقت آپ کو سفلتا سے نہیں روک سکتی۔ مگر اگر آپ لاپرواہی سے پڑھیں گے، جیسے بوجھ اتار رہے ہوں، تو نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ پوری محبت اور ونمرتا سے پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ کیسے اللہ کے خزانے کھلتے ہیں۔ اب میں آپ کو آخری اور سب سے طاقتور عمل بتا رہا ہوں۔ یہ ہے درود پاک کی کثرت۔ آپ نے آخر میں 100 بار صلی اللہ علی محمد و علی آل محمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب آپ سب پورا کر لیں تو دعا کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی دنیاوی سوچ دماغ میں نہیں لانی۔ چپ چاپ جانماز پر بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور پھر آرام سے سو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ عمل کے بعد موبائل اٹھا لیں یا بات چیت شروع کر دیں، اس طرح عمل کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل معمولی نہیں ہے۔ جو بھی اسے کرے گا اور سچائی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت اس کے گھر میں آئے گی،
कर्ज उतर जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी और दिल को सुकून मिलेगा। परेशानियां उसके कदमों के नीचे होंगी। मेरी एक और गुजारिश है कि इस अमल को अपने तक महदूद मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ, अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करो। और यहाँ कमेंट में या तो अपना नाम लिखो या अल्लाह का कोई अस्मे हुस्ना नाम लिखो, ताकि आपकी नीयत इस अमल के साथ जुड़ जाए और दूसरों के लिए भी आसानी बने। याद रखो, अल्लाह के कामों में देर हो सकती है मगर नाकामी कभी नहीं। बस शर्त है सच्चाई और इखलास की। अपनी जिद, अहंकार और घमंड को छोड़ दो। विनम्रता और गिड़गिड़ाहट के साथ अल्लाह के सामने झुक जाओ। इंशाअल्लाह वह दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कभी तस्वीर भी नहीं की होगी। आज रात से इस अमल की शुरुआत करो और देखो कि कैसी रहमतें उतरती हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबकी मुश्किलें आसान करे, आपके रिस्क में बरकत दे, आपको सेहत दे, कर्जों से निजात दे और आपको अपनी रहमतों में छुपा ले। आमीन। ये पूरा स्क्रिप्ट हिंदी में है, प्रवाह लगातार है, लगभग 200 शब्द हैं। इसमें तस्बीह की ताकीद, वजीफ़ा उवद बार या वहाबू, 44 बार यूनुस की दुआ, 60 बार दरूद, दुआ की हिदायत, रोकर अल्लाह से मांगने का जिक्र, अमल के बाद नींद की हिदायत और आखिर में शेयर व कमेंट की अपील सब शामिल हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको रोज़मर्रा की आसान बोलचाल वाली हिंदी, थोड़ी छोटी और सरल में भी लिख दूं, ताकि इसे आम लोग जल्दी पढ़कर अमल कर सकें?